بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اب 3/4 رمضان جا چکا ہے ہمارے ہاتھوں سے، اور 1/4 رہ گیا ہے، ایک ہفتہ تقریباً رہ گیا ہے۔ اس کو بہت پیار سے، بہت کیئر کے ساتھ ان دنوں کو گزاریے، اسپیشلی کہ وہ راتیں ہیں جب ہماری تقدیر بھی لکھی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے کے 360 دنوں کے بارے میں ہماری تقدیر لکھیں گے کہ ہم اس میں کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے۔ 3 غلطیوں سے البتہ اپنے آپ کو کوشش کر کے دور رکھیے۔ نمبر 1 کہ وقت کا ضائع کرنا۔ ہم سنتے ضرور ہیں وقت کے ضائع کرنے کے بارے میں، لیکن کچھ عملی ٹپس یہ ہیں کہ اکثر ہمارا فوکس صرف رات جاگنے پر ہوتا ہے اور رات میں عبادت کے اوپر اتنا نہیں ہوتا۔ تو اس کے بارے میں بہت شور ہوتا ہے کہ ہم کیا پکا لیں، سنیکس کے کتنے سیشنز ہوتے ہیں، اسی میں گپ شپ میں بہت سارا وقت گزر جاتا ہے۔ یہ سب اچھی چیزیں ہیں کہ فیملی کو بھی جگایا جائے، لیکن اس میں بجٹ کریں، بیلنس کریں اپنے وقت کو، کس حد تک ہمیں سنیک بریکس میں لگانا ہے اور کتنا ہمیں عبادت میں لگانا ہے۔ غلطی سے نہ وقت ضائع کر دیجئے، لوگوں کو کال کر کے اپنا وقت ضائع مت کیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں پروجیکٹس دے رہے ہیں نا ہمارے بارے میں، فرشتوں کو، کہ ہمارے بارے میں کیا کرنا ہے، ہماری لائف کیسی ہونی چاہیے۔ ہمارے ہر دن کو امیجن کیجئے کہ آگے کے سال میں سارے دن لکھے جا رہے ہیں، تو ایک دم آپ کا دل کرے گا کہ بس میں سارا وقت دعا کرتی رہوں، کیونکہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ دوسری غلطی جو عام طور پہ ہم کر جاتے ہیں وہ یہ کہ ہمارا فوکس کوانٹیٹی پر زیادہ ہوتا ہے، کوالٹی پر کم ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ ہمارا ذہن اس چیز پر ہوتا ہے کہ نفلیں زیادہ کتنی پڑھ لیں، تسبیحات کتنی کر لیں، ذکر کتنا کر لیا، دعا کی کتابیں کتنی پڑھ لیں۔ اسی طرح ہر چیز کا کاؤنٹ ہمارے اوپر زیادہ طاری ہوتا ہے کہ جوز کتنے پڑھ لیے اور تلاوت کتنی کر لی۔ تو نمبر کے اوپر اللہ تعالیٰ اتنا نہیں جاتے جتنا ہم نمبروں کے اوپر جاتے ہیں، لیکن اپنی عبادت کی کوالٹی کو بڑھائیے۔ کس طرح کہ جیسے ایک ایگزامپل ہے کہ بجائے اس کے کہ 2-3 گھنٹے تک جو پڑھتے جائیں جس میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور لفظوں میں پڑھنے میں بھی غلطی کا چانس ہے، تو کوئی ایک سورہ، کوئی ایک چیز لے لیجئے، جیسے کہ آیت الکرسی آپ لے لیں، جو کہ آپ کو باقی پورے سال میں ہر روز تقریباً 5 سے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، 5 نمازوں کے بعد اور ایک صبح اور ایک شام۔ تو اگر آپ صرف اسی کا تلفظ ٹھیک کریں گے، اسی کے معنی کو بیٹھ کے 2-3 گھنٹے لگا کر اچھی طرح اس کو سمجھ کے پڑھیے، اس پہ غور و فکر کیجئے، تو ثواب بھی کمائیں گے، کوالٹی بھی بڑھے گی، نہ صرف اس رات کی عبادت کی بلکہ پورے سال کے سارے دنوں کی عبادت کی کوالٹی۔ ہر بار جب آپ آیت الکرسی پڑھیں گے اس کی کوالٹی فرق ہوگی اور اس کا ثواب فرق ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ اگزامپل ہے کہ دعائیں اگر آپ خود سے کریں گے تو ہماری عام طور پہ دعائیں کیا ہوتی ہیں جو ہم پورا سال پڑھتے ہیں، وہی 10-15-20 دعائیں ہوتی ہیں، اسی کو ہم ریپیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ مسنون دعاؤں کی کتاب پڑھیں یا کوئی ایپ پڑھیں، تو اس میں بھی پھر مسئلہ کوانٹٹی کا آ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کتاب اٹھانی ہے، اس کو کتاب کی طرح پڑھنا ہے، نہ بیچ میں آمین، نہ اس کو ریپیٹ کیا، نہ اس کو رک کے سمجھ کے ایبزارو کیا، نہ اس کو پرسنلائز کیا۔ کیونکہ پرسنلائز سے مطلب یہ ہے کہ مسنون دعا ہے چاہے، لیکن اگر اس میں بات جو آتی ہے کہ ہمیں اپنے اوپر فار ایگزامپل کہ وقت ضائع کرنے سے بچانے کی دعا ہو، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم سوچیں کہ میں کہاں کہاں وقت ضائع کرتی ہوں، اپنے فیوچر گولز بنا کے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ٹی وی سے بچا، مجھے فون سے بچا، یعنی میرے وقت ضائع ہونے سے بچا، یا اللہ میں تفسیر پہ زیادہ وقت گزاروں، میں قرآن کو پڑھنے پہ زیادہ وقت گزاروں، تو ہی اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں اس دعا کو اس طرح لکھیں گے کہ ہاں یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے۔ پیسے خرچ کرنے، اسراف کرنے کی دعا آتی ہے تو ہم اپنے آپ پر اپلائی کریں کہ یا اللہ مجھے فیشن ٹرینڈز پہ خرچ کرنے سے بچا، مجھے فالتو میں مارکیٹ جانے سے بچا۔ اسی طریقے سے بہت اور حکمتیں ملتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، ہمیں وہ دعائیں ملتی ہیں، اتنی ویرائٹی ملتی ہے کہ جو عام فہم میں ہم اپنے لیے نہیں مانگتے، جیسے شہادت کی موت ہے، موت کے وقت کی سختی ہے، اور ناگہانی آفت سے بچاؤ ہے، اور اولاد کے لیے، اور ہر طرح ماں باپ کے لیے، اور کتنے شر سے بچنے کی، شیطان کے شر سے بچنے کی۔ تو یہ ساری دعائیں ہیں جو آپ کسی دعا میں، کتاب میں رک کے پڑھیں گے، بجائے اس کے کہ 15 منٹ میں جلدی پڑھ لی کتاب، دوسری کتاب۔ تو نمبر آف بکس نہیں میٹر کرتا، ٹھیک ہے، تو غور فکر کیجئے، پرسنلائز کیجئے دعاؤں کو۔ تیسری غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں ان راتوں میں بھی۔ کس طرح ہم سوچے سمجھے بغیر، ہماری عادت اتنی پڑ گئی ہوتی ہے کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اپنا رات جاگنے پر کہ جو رشتہ دار یا جو پڑوسی کوئی سو رہے ہوں تو ان کے بارے میں ایسے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے ہیں کہ ہاں وہ تراویح کے بعد سو جاتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بہت سنبھالیے، کسی بھی طرح کے قریب بھی نہ گزریے کسی تکبر سے، کیونکہ ایک لمحے میں ساری پوری رات کی محنت ضائع ہو سکتی ہے ہماری، اور ہماری تقدیر میں
تکبر کی وجہ سے لکھا جا سکتا ہے کہ یہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے بارے میں زیادہ ہی کچھ خیال آتا بھی ہے تو ان کے حق میں دعا کیجیے، کیونکہ لوگوں کا اسٹیمنا، لوگوں کا لائف سٹائل، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کی سٹرگل، لوگوں کی بیماریاں فرق ہوتی ہیں۔ کسی کے گھر میں کوئی ناچاکی ہے، کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہے جس کا ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، تو آپ صرف دعا کیجیے، لوگوں کے لیے خیر چاہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے حق میں خیر کریں گے انشاءاللہ۔